رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے. اور دوسری روایت کے لفظ من اکثر الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اس کی بخشش تو ہوگی قیامت کے دن. اللہ انعامات سے تو نوازیں گے، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کے غم کو خوشی میں تبدیل فرما دیتے ہیں اور اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں. اور اللہ رب العزت وہاں سے اس کو رزق عطا کرتے ہیں دنیا میں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس لیے فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی حکایت کرتے ہوئے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. تم استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. یہ پانی انسانی زندگی کا راز ہے. تم پہ موسلا دھار بارشیں اللہ برسائیں گے. تم مال و دولت کی قلت کی شکایت کرتے ہو، استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہیں مال و دولت میں فراوانی عطا فرمائیں گے. تم اولاد کی نعمت کو ترستے ہو، استغفار کر لو، اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے. تم پھلوں سے ترستے ہو، اللہ تمہیں باغات کا مالک بنا دے. تم پانی کی بوند بوند سے ترستے ہو، اللہ رب العزت تو تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گے، نہروں کا بندوبست فرما دیں گے. تو تمہیں کیا ہو گیا ہے پھر بھی تم اللہ رب العزت کے وقار کو نہیں سمجھتے. اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. استغفار تم کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں سکون اور وقار کی زندگی نصیب فرما دے. اور تیسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اللہ رب العزت ہود علیہ السلام کی قوم کے متعلق حکایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا ہے میری قوم استغفار کر لو، اللہ تمہیں موسلا دھار بارشوں سے نواز دیں گے. اگر کوئی کمزوری محسوس کرتے ہو تو تمہاری کمزوریوں کو اللہ قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے. کسی کے پاس مالی کمزوری ہے، خاندانی کمزوری ہے، ملی کمزوری ہے، ان تمام کمزوریوں کو اللہ رب العزت قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے. جب انسان استغفار کرتا ہے تو یہ اس کو انعام ملتا ہے. اس نے مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل کو مبعوث 1,24,000 پیغمبروں کا مشترکہ دین اسلام ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا. اللہ ذوالجلال کے پیغمبروں نے رب تعالیٰ کے پیغامات کو پہنچانے کے لیے دن رات محنت. جس نے انبیاء اور رسل کی بات پہ لبیک کہا وہ اللہ ذوالجلال کی جنتوں کے وارث بنے. اور جنہوں نے انبیاء اور رسل کی مخالفت کی اور ان کے اوامر کی پرواہ نہ کی، ایسے لوگوں کو اللہ نے رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا. آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور سرتاج رسل کا تاج ان کے سر پہ سجایا، اور اس ہستی کے ذریعے قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ پیغام پہنچایا کہ اس ہستی کے آ جانے کے بعد قیامت تک اگر کسی بات کو مانا جائے گا تو اس ہستی کی بات کو مانا جائے گا۔ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، تمام پیغمبروں سے بھی اللہ ذوالجلال نے وعدہ لیا تھا کہ اگر یہ ہستی آ جائے تو کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس کی مدد کرو گے؟ سب نے بیک زبان اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ اس ہستی کے آ جانے کے بعد کسی کا قانون اور ضابطہ نہیں چلے گا، اس کو اس ہستی کی اتباع کرنی پڑے گی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہے، اگر وہ بھی ہوں تو بھی اللہ کے رسول کی ہی اتباع کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ ایسے انعامات سے نوازا ہے جو کسی اور پیغمبر کو اللہ نے عطا نہیں کیے۔ ان میں سے ایک انعام یہ بھی ہے، وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرُ الْأُمَمِ، میری امت کو پچھلی تمام امتوں سے بہترین امت بنایا گیا۔ وَجُعِلَ صُفُوفُهَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، اور میری امت کی صفیں فرشتوں کی صفوں جیسی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، انتم تتمون 70 امہ انتم خیرها وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، میرے صحابہ تم 70ویں امت ہو اور اللہ ذوالجلال کے ہاں عزت والی اور بہترین امت تم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، قیامت کا دن ہوگا، 120 صفیں جنت میں جائیں گی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت کی 120 صفیں جنت میں جائیں گی، ان میں سے 80 صفیں صرف امت محمدیہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اہل النار، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں سے کوئی یہودی کوئی عیسائی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن لیا پھر وہ ایمان نہیں لاتا، اللہ قیامت کے دن اس یہودی اور عیسائی کو اگر اسی حالت میں وہ مر گیا ایمان لائے بغیر، اللہ اسے جہنم کا ایندھن بنائے۔ سیدنا عمر تعالی عنہ اس لیے فرمایا کرتے تھے، اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، ہم ذلیل ترین قوم تھے، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے تو اسلام کی وجہ سے، اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر عزت کسی اور طریقے سے حاصل کرنا چاہی تو اللہ ذوالجلال ہمیں دوبارہ ذلیل کرنے پر بھی قادر ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، قیامت کے دن جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور زندگی کا دستور، کوئی اور قانون زندگی کے مطابق زندگی گزارنے والا، کسی اور دین کا پیروکار اگر کوئی دین لے کے آئے گا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بلکہ قیامت کے دن وہ خسارہ پانے والوں کی صف میں کھڑا کیا۔ جب یہ بات طے ہوئی کہ دین اسلام 1,24,000 پیغمبروں کا مشترکہ دین ہے، جب یہ بات طے ہوئی کہ اللہ ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات سے اعلیٰ اور ارفع اور اسمى بنایا ہے، جب یہ بات طے ہوئی کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اگر کوئی رول ماڈل ہے، کوئی ہستی اگر نمونہ ہے تو وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ چوتھی بات بھی طے ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان کو زندگی گزارنی ہے تو اس ہستی کے طریقے کے مطابق گزار، جس ہستی سے اللہ کے رسول کو پیار ہے اس سے ہمیں محبت کرنا ہوگی، جس سے اس ہستی نے مخالفت کی ہے ان لوگوں سے ہمیں مخالفت کرنا ہوگی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر انسان پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خائن یہودیوں کی مخالفت کی، ظالم عیسائیوں کی مخالفت کی، ایک نہیں دسیوں ایسے کاموں میں، بیسیوں کاموں میں امت کو حکم دیا ان کی مخالفت کرو، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مجوسیوں کی، مشرکوں کی۔ سبب کیا ہے؟ یہ اللہ ذوالجلال کے فیصلے کو ٹھکرانے والے ہیں، یہ انبیاء کو قتل کرنے والے ہیں، یہ ظلم اور ستم کی چکیاں چلانے والے ہیں، ان کے ساتھ کبھی بھی محبت نہ بڑھائیے گا، یہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جس طرح قرآن نے کہہ دیا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ یہودی اور عیسائی تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم یہودیت اور عیسائیت کو اختیار نہیں کرو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مشابہت سے بھی بچو، ان کے طور طریقوں سے بھی بچو، کیونکہ اسلام سے بڑھ کے کوئی طور طریقہ زندگی کا ہے ہی نہیں، اسلام سے بڑھ کے متوازن، معتدل اور اتزان والا زندگی کا کوئی رویہ اور ہے ہی نہیں۔ روئے زمین پر اگر بہترین سلیقہ اور طریقہ زندگی کسی نے دیکھنا ہے تو وہ ہے جو ان مسلمانوں نے اختیار کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا ڈھنگ جان۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ لیس منا من عمل بسنتی غیرنا، جو ہمارے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو اختیار کرتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو تشابہ اختیار کرتا ہے کسی کے ساتھ قیامت کو اسی کے ساتھ ہی اٹھایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، ذلت اور رسوائی اللہ اس پہ ڈال دیں گے جس نے محمد مصطفیٰ کی مخالفت کی۔ وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو کسی بھی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن کاموں میں یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرنے اور ان کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا؟ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، مسلمانوں نہ یہودیوں کی مشابہت کرو نہ عیسائیوں کی مشابہت کرو، فإن تسلیم الیہود الاشارۃ بالاصابع، یہودی سلام کرتا ہے انگلیوں کے ساتھ، وإن تسلیم النصارى الاشارۃ بالاکف، عیسائی سلام کرتا ہے اپنی ہتھیلی کے ساتھ، مسلمان کا یہ سلام نہیں ہوتا، یہ یہودی اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ مسلمان کا سلام یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور مصافحہ کرتا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ مصافحہ کیا کرتے، اور مصافحہ کرنے کے بعد اس وقت تک ہاتھ نہ چھڑاتے جب تک دوسرا نہ چھوڑتا، بلکہ آپ نے فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا، جب دو مسلمان ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں ان کے ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں، دونوں کے گناہ پہلے معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم بھی دی اگر کوئی دور ہے تو ہاتھ کا اشارہ کر کے سلام بھی بولو، اکیلا ہاتھ کا اشارہ نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا سلام، عیسائیوں کا سلام، اس کے طریقے، اس سے مشابہت کرنے سے منع کیا، بلکہ وہ سلام سکھایا جو اللہ ذوالجلال نے جبریل کو بھجوایا، اور آدم علیہ السلام کو آ کے کہا کہ وہ سامنے بیٹھے ہیں، جاؤ ان کو سلام کہو، جو وہ جواب دے یہی سلام آپ کا ہے اور آپ کی امت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
تو یہاں تک فرمایا السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، بلکہ فرمایا لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، کوئی سلام کہے بغیر تمہارے پاس آنا چاہتا ہے اسے آنے کی اجازت نہ دو، ومن بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوا، جو بات کرتا ہے سلام نہیں کہتا اس کی بات کا جواب نہ دو۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد جب رکھی، سب سے پہلا آرٹیکل جو مسلمانوں کے ہاتھ لگا اس ریاست کا وہ یہ تھا افشوا السلام، سلام کو عام کرنا، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، وصلوا الارحام، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا، وصلوا باللیل والناس نیام، اور اس وقت تہجد پڑھنا جب لوگ سو رہے۔ ادب سے گزارش ہے کہ خطبے کے دوران اس طرح پکڑ کے بیٹھنا منع ہے۔ سلامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری بات بتائی، جب نماز فرض ہوئی صحابہ نے مشورہ کیا، ایک کی رائے آئی اتخذوا ناقوسا کناقوس النصارى، عیسائیوں کی طرح جس طرح وہ عبادت کے لیے بلاتے ہیں اسی طرح اگر ہم بھی کام کر لیں، ناقوس بجائیں۔ فرمایا نہیں، میں عیسائیوں کی طرح کام نہیں کروں گا۔ دوسری رائے آئی بلبوقا کقرن الیہود، یہودیوں کی طرح بگل بجائیں، لوگ اکٹھے ہوں گے۔ فرمایا نہیں، آگ جلائیں جس طرح مجوسی کرتے ہیں۔ کہا نہیں، ان کی مخالفت کرنی ہے۔ اولا تبعثون رجلا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کسی آدمی کو کیوں نہیں بھیجتے ینادی بالصلاۃ، وہ نماز کے لیے ندا لگائے۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا قم یا بلال فنادی بالصلاۃ، بلال اٹھو اذان کہو، لوگ نماز کے لیے جمع ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ان طریقوں سے اپنے آپ کو الگ کیا۔ مسلمانوں کا طریقہ الگ ہے، کافروں کا طریقہ الگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری جگہ بھی ان کی مخالفت کی۔ 17 یا 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ اللہ نے قرآن اتارا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا قد نرى تقلب وجهك في السماء، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور اٹھایا کرتے آسمان کی طرف۔ میرا مالک تو جانتا تھا، اللہ نے 16 اور 17 ماہ کے بعد حکم دیا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی۔ قال مجاہد ابن جبر فرماتے ہیں يحب أن يتحول إلى الكعبة لأن اليهود قالوا يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا، اللہ کے رسول اس لیے چاہتے تھے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا کیونکہ یہودی کہتے تھے مخالفت تو محمد ہماری کرتا ہے لیکن قبلہ تو وہی ہے نا جو ہمارا قبلہ ہے۔ اللہ ذوالجلال سے التجائیں کی کہ میرے مالک قبلہ بھی الگ ہی ہو۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب کی اس التجا کو قبول کیا اور قبلہ بیت اللہ کو قرار دے دیا۔ آج بھی اگر حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کھڑے ہو کے کوئی نماز پڑھتا ہے، سامنے بیت اللہ ہے اور اسی جہت میں بیت المقدس بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی مخالفت کی اور اللہ سے التجائیں کر کے بیت اللہ کو قبلہ بنوایا اور رب تعالیٰ کی رحمت ہوئی اور یہ فیصلہ ہوا۔ ایک چوتھی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کتنی بڑی باتیں کی۔ مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوا علیہا اذا بلغوا 10۔ 7 سالہ بچے کو نماز کا حکم دو، اگر 10 سال کبھی نہیں پڑھتا تو سرزنش کر کے اسے نماز پڑھاؤ۔ لیکن فرمایا رب کی نماز بھی پڑھنی ہے تو 3 اوقات میں پرہیز کرو۔ لا تتحیوا بصلاتکم طلوع الشمس وعند غروبها، جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج غروب ہو رہا ہو،
وَعِندَمَا تَضِيفُ الشَّمْسِ، جب سورج سر پہ ہو نماز نہیں پڑھنی۔ امام النووی رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کے آخری جملے کی شرح لکھتے ہیں لِأَنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ، کیونکہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ يُدْنِي رَأْسَهُ إِلَى الشَّمْسِ، شیطان اپنا سر سورج کی طرف کر دیتا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ السَّاجِدِينَ السَّاجِدُونَ لِيَكُنِ السَّاجِدُونَ مِنَ الْكُفَّارِ كَالسَّاجِدِينَ لَهُ، جو لوگ کافر سجدہ کرتے ہیں، شیطان کو مانتے ہیں، گویا کہ جب وہ سورج کو ماننے والے سورج کو سجدہ کر رہے ہو تو وہاں شیطان بھی اپنا سر رکھ دیتا ہے، شیطان کی بھی پوجا ہو جو سورج۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی حکم دیا ثلاث اوقات نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نصلی فیہن وان نقبر فیہن موتانا، اللہ کے رسول نے 3 اوقات میں نماز پڑھنے اور 3 اوقات میں میتوں کو دفنانے سے منع کر دیا۔ عندما تطلع الشمس، جب سورج کی ٹکیا نکل رہی ہو، وعندما تغیب الشمس، جب سورج سر پہ آ جائے، وعندما تغرب الشمس، جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ نہ ان 3 اوقات میں نماز پڑھیے، اللہ کے سامنے بھی سجدہ نہ کیجیے، اور نہ ہی اس وقت اپنی میتوں کو دفنائیے، تھوڑا سا انتظار کر لیجیے۔ مخالفت کس کی؟ کیونکہ کافر سورج کو سجدہ کرنے والے، ان کی مشابہت نہ ہو جائے، دیکھنے والا کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک 5ویں جگہ فرمایا خالف الیہود فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا فی خفافہم، مسلمانوں یہودیوں کی مخالفت کیا کرو، کیونکہ یہودی نہ تو موزے پہن کے نماز پڑھتے ہیں نہ جوتیوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ خالفوہم، ان کی مخالفت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موزے پہن کے نماز پڑھا کرتے، بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی روایت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلی، کہ اللہ کے رسول جوتی پہن کے نماز پڑھتے تھے؟ قال نعم، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جی ہاں، جب جوتی پاک ہو، جب اس پہ کوئی چیز لگی نہ ہو، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آج کل کے دور میں جب مسجدوں میں کارپٹ آ گئے تو آپ اگر میدان میں نماز پڑھتے ہیں تو آج بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور آج مجاہدین اور فوج، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے کیسے اسی طرح ہی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتی کو دیکھتے، کچھ چیز لگی ہوئی تو نہیں ہے، اس کو زمین پر رگڑ دیتے، وگرنہ اسی طرح نماز پڑھ لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹی بات بھی بتائی، فرمایا عیسائیوں کی سحری، اہل کتاب کی سحری، یہودیوں کی سحری اور ہماری سحری میں فرق کیا ہے؟ فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، مسلمان سحری کھا کے روزہ رکھتا، اہل کتاب کہتے ہیں سحری کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، اس میں برکت ہے۔ هو الغداء المبارک، یہ برکتوں والا کھانا ہے۔ تسحروا ولو جرعة من ماء، پانی کا ایک گھونٹ بھی بھر لو، سحری ضرور کیا کرو۔ نعم سحور المرء، نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی تاکید کی، کیونکہ اہل کتاب سحری کو ضروری نہیں سمجھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 7ویں بات بھی بیان کی، جب ایک عورت نے کہا کہ میں تو وصال کروں گی، وصال روزہ رکھا اور شام کو بھی نہیں چھوڑا، اگلا پھر روزہ رکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب یہ کام کرتے ہیں، تم اس سے بچو۔ صوموا کما امرکم اللہ، تم اسی طرح روزہ رکھو جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور حکم کیا ہے؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل، فجر سے لے کے مغرب تک کا روزہ ہے، اس کو مکمل کرو، اس کے بعد تمہارے لیے کھانا پینا جائز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 8ویں بات بھی سمجھائی، لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر واخروا السحور، لوگ اس وقت تک خیر و برکت کی زندگی گزاریں گے
جب سحری صبح کی اذان کے قریب قریب یعنی لیٹ کر کے کھائیں اور افطاری جلدی کر لیں. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں لا یزال الدین ظاہرا، دین اس وقت تک قائم رہے گا. کب تک؟ جب تک سحری لیٹ کی جائے گی اور افطاری جلدی کی جائے گی. ساتھ ہی فرمایا وَإِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ، یہودی اور عیسائی افطاری کو لیٹ کرتے ہیں، تمہیں افطاری جلدی کرنی ہے، جب اذان ہو جائے تو افطاری کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی یہودی اور عیسائیوں کی مخالفت کی بات کی کہ تمہیں ایسے کرنا ہے، اسی میں ہی برکت ہے، اسی طرح ہی دین قائم رہے گا، کیونکہ یہودی اور عیسائی افطاری جلدی نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نویں بات بھی سمجھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ یوم عاشوراء 10 محرم کے روزے کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے، فرمایا یکفر السنة الماضیہ، 1 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے. آپ مدینے میں تشریف لائے، یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہنے لگے اللہ ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی تو ہم شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول فرمانے لگے نحن احق بموسیٰ منکم، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کو جاری رکھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، ساتھ یہ فرمایا لئن عشت الى قابل لأصومن التاسع، وفي رواية أخرى لئن بقيت الى قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. اور دوسری روایت میں فرمایا صوموا العاشر، صوموا یوم عاشوراء، تم عاشورہ کا روزہ رکھو. وخالفوا الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو. کیسے مخالفت ہوگی؟ صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ،